حمد و صلات کے بعد خلاق کائنات کی مقدس بارگاہ میں نہایت انکساری سے التجا گزار ہوں، پروردگار عالم حق سچ کہنے کی اس پر سامعین کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے کچھ گلہائے عقیدت پچھلے جمعۃ المبارک پر بیان کیے تھے۔ اس جمعۃ المبارک بھی اسی موضوع کی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ التحیۃ والتسلیم نے اس وقت آنکھ کھولی جس وقت نمرودی حکومت عروج پر تھی۔ نمرود کے ہر طرف کارکنان پھیلے ہوئے تھے، اس کا کوئی مخالف کسی جگہ پر دم نہیں مار سکتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس دوران بغاوت کا علم لے کر کھڑے ہوئے اور توحید کا علم لہرایا۔ تو ظاہر ہے حکومتوں میں جو جاسوسی کارندے ہوتے ہیں انہیں بادشاہوں سے انعامات بھی لینے ہوتے ہیں، اپنے نمبر بھی بنانے ہوتے ہیں اور اپنا مقام مرتبہ بھی بنانا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خبر نمرود تک فوراً پہنچ گئی۔ اچھا، انہی معاملات میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، نمرود کے دربار میں ایک معاملہ قرآن نے ذکر کیا۔ نمرود کو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیا، اور سجدہ کرنا اس کی بادشاہت، اس کے دربار کی پہلی شرط تھی کہ جو کوئی بھی کسی دروازے سے بھی اس کی سلطنت میں، اس کے دربار میں حاضر ہوتا تو دروازے پر ہی وہ سجدہ کرتا، اور اس نے ہر دروازے پر نظام ہی ایسا بنا لیا ہوا تھا کہ اگر کوئی سجدہ کر کے گزرتا تو ٹھیک، سجدے کے بغیر گزرتا تو گھنٹیاں بجنے لگ جاتی تھی۔ اس نے کوئی ایسا نظام بنا رکھا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ التحیۃ والتسلیم بغیر سجدے کے جس وقت نمرود کے دربار میں گئے، درباری موجود ہیں، چاپلوس موجود ہیں، شعراء موجود ہیں، جو کارکنان ہیں، اراکین ہیں، جو وزراء ہیں، مشیرین ہیں، سارے موجود ہیں۔ تو نمرود کہتا ہے تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا، کیا تمہارا کوئی اور خدا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ دلیل دی، اور دلیل کے ساتھ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، زندگی بھی بخشتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اچھا، یہ جو دلیل تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم اور مرتبہ کے لیول کی تو تھی، مگر نمرود کے لیول کی نہیں تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی اپنے لیول کی دلیل دی تاکہ نمرود کا لیول بھی متعین ہو جائے، اس کا درجہ بھی متعین ہو جائے، پتہ چل جائے ہر ذی شعور کو کہ نمرود کا علم، مرتبہ، مقام، اس کی سوچ، اس کا شعور، اس کی عقل کہاں تک کام کرتی ہے اور کس حد تک وہ گرا ہوا شخص ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی، میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب نمرود کہنے لگا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں، انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اگر تمہارے رب کی یہ علامت اور یہ نشانی ہے، اگر تمہارے رب کی یہ شان ہے کہ وہ زندگی دے سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، زندگی بھی دے سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں۔ اچھا، اس نے دلیل کے طور پر اپنی ربوبیت ثابت کرنے کے لیے
اس نے کیا کیا؟ ایک شخص کو بلایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور کہا تم آزاد ہو، اور ایک وہ شخص جس کا نہ تو کوئی جرم تھا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی اس کی سزا تھی، نہ کوئی پریشانی تھی، اس کی موت کے کوئی آثار نہیں تھے، وہ زندہ شخص تھا، اس کو پکڑوایا اور تختہ دار پر لٹکوا دیا۔ کہا دیکھو جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جو زندہ رہنا ابھی چاہ رہا تھا، جس کی زندگی ابھی تھی، اس کو میں نے موت دے دی، تو زندگی بھی میں دے سکتا ہوں اور موت بھی میں دے سکتا ہوں، تو تمہارے اصول قانون اور ضابطے کے مطابق تو پھر تمہارا رب میں ہوا۔ اب جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی عقل دانش کا لیول سب کے اوپر واضح کر چکے کہ یہ کس لیول کا بندہ ہے، اس میں کتنا شعور ہے، کتنا علم ہے، کتنا مرتبہ ہے، سب کے اوپر عیاں ہو گیا کہ یہ ایک احمق آدمی ہے، اس نے جو دلیل دی ہے وہ حماقت پر مبنی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری دلیل کی طرف پلٹے۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو پھر کر دے سورج کو مغرب سے طلوع۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی، اللہ فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، دلیل کا توڑ پیش نہیں کر سکا، کیونکہ ایسو کو تو پھر ایسی ہی دلیل دی جاتی ہے نا۔ وہ ایک مسلک، ایک مذہب نمودار ہوا تھا ایک دور میں، جس کو کہتے تھے لا ادری۔ لا ادری کا مطلب ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو علماء نے بڑی دلیلیں دی کہ بھائی ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ بھائی اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ ہمیں پتہ ہے؟ نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ اس چیز کو دری کہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ بھی دری کہتے ہیں، کیا پتہ کوئی اور چیز کہتے ہوں۔ یہ مسجد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کیا پتہ مسجد ہی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کو مسجد ہی کہہ سکتے ہیں یا مسجد نہیں کہہ سکتے، نہیں بھائی مجھے نہیں پتہ۔ یہ سٹینڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں پتہ یہ سٹینڈ ہے۔ علماء جس وقت تنگ آ گئے نا، تو انہوں نے کہا یار ان کو نا آگ جلاؤ اور ان کو اٹھا کے آگ میں پھینکو اور پھر پوچھو آگ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی، تب یہ کیا جواب دیتے؟ پھر ان کو یقین ہوگا کہ ہاں آگ جلاتی ہے۔ مطلب ایسو کو دلیل پھر ایسے ہی دی جاتی ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے ایک علمی دلیل رکھی، ایک عقلی دلیل رکھی، ایک شعور والی دلیل رکھی، ایک حقیقی دلیل رکھی، نمرود تو اس کو سمجھ نہ سکا، لیول متعین ہو گیا، اس کی عقل کا، شعور کا پتہ چل گیا یہ احمق ہے، یہ جاہل آدمی ہے، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے لیول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیول سے اتر کے اس کے لیول کی دلیل دینے لگے۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ تیرے اندر اگر پاور ہے، تو اگر طاقتور ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی رب ہے، تو پھر اس کا الٹ کر کے دکھا دے۔ وہ مبہوت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا اور کوئی دلیل نہ دے سکا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ مکالموں میں سے ایک مکالمہ تھا جس کو اللہ نے تیسرے پارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، جس وقت کوئی شخص کسی کو دلیل دے اور اگلا بندہ اس دلیل کا ادراک نہ کر سکے، اس کو صحیح معنی میں سمجھ نہ سکے، تو دلیل دینے والے کے دل میں ایک کلک سا ہوتا ہے جس کو شاید آپ محسوس نہ کریں، جو ٹیچرز ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ جب وہ کسی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اور ان کے بچے وہ بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، تو ٹیچر کہتا ہے یار دلیل تو میں نے بڑی اچھی دی تھی، دلیل تو بڑی عمدہ تھی، بڑی پرفیکٹ دلیل تھی، مگر ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، یہ ادراک ہی نہیں کر سکے۔ تو ایک طبیعت میں کلک سا ہوتا ہے، دل میں ایک کلک سا ہوتا ہے، ایک اضطراب سا ہوتا ہے، دل پریشان اور پشیمان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی اسی دلیل کا ثبوت
کسی اور کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، کسی اور کو سنانا چاہتا ہے، وہ کسی ذی شعور کے سامنے اس کا ذکر کر کے تسلی لینا چاہتا ہے، اطمینان کرنا چاہتا ہے کہ یار میں نے جو دلیل دی تھی کیا وہ دلیل پرفیکٹ نہیں بنتی تھی، یار میں نے جو دلیل دی تھی کیا اس کا اطلاق ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، وہ پھر کسی کے سامنے اس کی پرفیکشن تلاش کرتا ہے، لینا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت دلیل دی نا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور نمرود نے اس دلیل کو ماننے بلکہ اس دلیل کو سمجھنے سے انکار کر دیا، قاصر رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کلک آیا، طبیعت میں اضطراب پیدا ہوا۔ اب اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے، اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے کہ دلیل بڑی عمدہ تھی مگر وہ سمجھ کیوں نہیں سکا، پھر اس میں اتنا ادراک کیوں نہیں تھا، کیوں نہ میں اپنے اس کلک کو دور کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار تو زندہ کرے گا، تو ہی مارے گا، تو کیسے زندہ کرے گا؟ کیف یحیی الموتیٰ، یہ مجھے دکھا تو صحیح، کیسے تو زندہ کرے گا اور کیسے مارے گا؟ اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ زندگی بھی میں بخشوں گا، موت بھی میں دوں گا، مردوں کو میں قیامت والے دن زندہ کروں گا، تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار ایمان تو ہے، ایمان ہی تو تھا نمرود کے سامنے میں نے دلیل دی تھی، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ دلیل دی تھی۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں پوچھ اس وجہ سے رہا ہوں، اس شیطان نمرود نے انکار کر دیا تھا، میری دلیل کا ادراک نہیں کر سکا تھا، میری دلیل کو سمجھ نہیں سکا تھا، تو میرے دل میں ایک کیفیت قلق کی پیدا ہو گئی، میری طبیعت میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ اب پروردگار میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرے گا، تاکہ وہ قلق دور ہو جائے، میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کرو، 4 پرندے لو، ان کو اپنی طرف مانوس کرو، جب وہ مانوس ہو جائیں، اللہ اکبر، ان 4 کو ذبح کرنا، ان کا قیمہ بنانا، پھر ان 4 کے قیمے کو ملا دینا، پھر تھوڑا تھوڑا پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دینا، اس کے بعد ثم ادعوہن، پھر ان کو بلانا، یاتینک سعیا، میں تمہیں پھر وہ منظر دکھاؤں گا کہ قیامت کے دن جب میں اپنے بندوں کو بلاؤں گا تو میرے بندے کیسے زندہ ہو کے میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، میں تمہیں وہ منظر دکھاؤں گا، پھر وہ کیفیت تمہیں معلوم ہوگی، اس کا ادراک ہوگا، یاتینک سعیا، وہ تمہارے بلانے کی دیر ہوگی، دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کو پال کر پہلے حکم دیا اپنی طرف مانوس کرنا۔ مانوس کیوں کروایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بخشی اسے جا سکتی ہے جو پہلے سے مانوس ہو۔ قیامت کے دن ہمیں رب کریم زندہ فرمائے گا نا، اس کا مطلب ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک مانوسیت کا تعلق ہے کہ رب کریم پھر اسی انداز میں اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو ارشاد فرما رہا ہے، پہلے اپنی طرف مانوس کرنا۔ اچھا پھر مانوس کر کے ایسا نہیں فرمایا کہ ان کو ذبح کر کے ہر پرندے کو رکھ دینا، نہیں، فرمایا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھر ان کو مکس کر لینا تاکہ ان سب کی ہڈیاں بوٹیاں مکس ہو جائیں، اور جب آپ تھوڑا تھوڑا رکھیں گے نا پہاڑ کی چوٹیوں پر تو ہر پرندے کا کچھ نہ کچھ مکس ہوا ہر پہاڑ کی چوٹی پر ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف جب تم مرو گے
مر کے مٹی ہو جاؤ گے، تمہارے ذرات مٹی ہو جائیں گے، تمہارے گوشت ہڈیاں گل جائیں، تمہیں جلا کے راکھ کر دیا جائے، تمہیں زمین برد کر دیا جائے، تمہیں دریاؤں میں پھینک دیا جائے، تمہیں پہاڑوں پر بکھیر دیا جائے۔ قیامت کے دن جب رب کریم پکارے گا، جس طرح اس نے اپنے خلیل کی زبان میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ خلیل اللہ نے جب پرندوں کو پکارا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، وہ جہاں کہیں بھی ان کے ذرات بکھرے پڑے تھے وہ سارے ذرات خود بخود دوڑے، خود بخود اس آواز پر لبیک کہہ کے خود بخود جڑے، ہڈیاں جڑی، گوشت اوپر چڑھا، پھر وہ اوپر کھال چڑھی، پھر ان میں زندگی آئی اور وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب رب کریم اپنے بندوں کو پکارے گا، ان کی ہڈیاں کہیں، ان کے گوشت کہیں، ان کے پوست کہیں، کہیں سے کہیں بکھرے پڑے ہوں گے، سب میں زندگی آئے گی، سب دوڑیں گے ایک مرکز کی طرف، پھر پنجرہ بنے گا، دوبارہ سے گوشت چڑھے گا، دوبارہ سے کھال چڑھے گی، دوبارہ سے اس میں زندگی ہوگی، اور دوبارہ سے آنن فانن یہ انسان کھڑا ہو جائے گا اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ غالب ہے۔ یعنی یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں نے تو تھوڑی سی تاثیر تمہاری زبان کے اندر زندگی والی رکھ دی ہے ابراہیم، لیکن اللہ کی پکار میں جو تاثیر ہوگی وہ تاثیر تو پھر وہ تاثیر ہے نا، اس کی شان تو اپنی ہے، وہ تو اس پر غالب ہے اور وہ بڑی حکمت اور دانائی والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالموں میں سے ایک مکالمہ تھا جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اچھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک کیفیت تبلیغ کی اللہ رب العزت نے 17ویں پارے میں ذکر فرمائی، اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو ان کی دانائی دی اس سے پہلے اور ہم ان کو جانتے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، ابراہیم نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم جمے بیٹھے ہو، ان کی جو تم عبادتیں کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ اب سنیے انہوں نے دلیل کیا دی، اپنے حق پر ہونے کی دلیل کیا دی؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ دور جاہلیت کی ایک بڑی دلیل ہے جو اس وقت بھی عام عوام کے زبان پر ہے۔ جب کوئی رسم چھوڑنے کا ان کو کہو نا، وہ کہتے ہیں یار ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے، تو کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ ہم تو نسلوں سے یوں کر رہے ہیں۔ اچھا، ہماری نسل میں فلاں عالم بھی تھا، فلاں پڑھا لکھا بھی تھا، اس نے تو نہیں روکا تھا، ہم تو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی یوں ہی کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو آپ ایک بڑے عجیب عالم آ گئے ہو، ایک نئے عالم آ گئے ہو، یار آپ کو کوئی نئی شریعت ملی ہے، آپ کوئی نیا مسئلہ سیکھ کے آئے ہو، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم پاگل ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمارے باپ دادا جاہل تھے۔ یہ دلیل دیتے یا نہیں دیتے؟ ان کو کہو کہ بھائی یہ رسم ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے، بھائی یہ جاہلیت والی رسم ہے، فوتگی کے موقع پر ایسا نہ کیا کرو، شادی بیاہ کے موقع پر یوں نہ کیا کرو۔ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نسلوں سے یوں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی وہی دلیل دی جاتی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے دلیل دی۔ ہم یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، اسی پوجا پاٹ پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر میں کہتا ہوں کہ جس وقت یہ تبلیغ کی جاتی ہے اور دلیل دینے والا یہی دلیل دیتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یوں ہی کرتے چلے آئے، تو پھر مبلغ کو بھی چاہیے کہ وہی آگے سے جواب دے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔
تو گمراہی کی دلیل نہیں ہوتی. یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر تمہارے باپ دادا گمراہ تھے تو تم بھی گمراہی پر ہی رہو گے. لہٰذا یہ دلیل کوئی معنی نہیں رکھتی. انہوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. انہوں نے کہا کہ آپ کوئی حق لے کے آئے ہو یا ایسے ہمارے ساتھ کھیل مذاق کر رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دلیل دی. فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، اور میں اس کی صداقت پر اس کے گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں. اب جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی اور انہوں نے نہیں مانی، وہ اپنی ہٹ دھرمی پر جمے رہے، اپنی پوجا پاٹ کو نہیں چھوڑا، اپنے بتوں کی پرستش کو نہیں چھوڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. جب تم ان سے پیٹھ پھیر کے جاؤ گے نا تو اللہ کی قسم میں ان کے خلاف ایک بہترین تدبیر کروں گا، پھر ایک تدبیر عمل میں لے آؤں گا تمہارے بتوں کے خلاف. اچھا، ان کا ایک میلہ ہوتا تھا، سالانہ میلہ ہوتا تھا. یہ میلے شیلے، یہ میلے ٹھیلے، یہ تب سے، اور یہ جاہل ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. جاہلیت کی کون سی بات ہے جو ان مسلمانوں میں موجود نہیں ہے؟ اب اگر دیکھا جائے نا تو پچھلی قوموں پر جتنے عذاب آئے ہیں سارے اکٹھے ہو کے، جس طرح ان کے جرم اس کے اندر موجود ہے نا، تو سارے اکٹھے ہو کے بھی وہ عذاب اس قوم کے اوپر آ جائے نا تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ استحقاق کسی کا رکھتی ہے، لیکن بس منہ والے کا منہ ہے کہ بچے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے، ورنہ پچھلی ساری قوموں کے سارے گناہ، ان میں جو اکیلے اکیلے گناہ ہوتے تھے یہاں جمع ہو کے سارے اکٹھے ہو گئے. اور یہ میلے ٹھیلے انہی کی رسم ہے، انہی کا یہ جاہلانہ ایک طریقہ ہے. وہ میلے پہ سالانہ جایا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب میلے پر جاتے نا تو کچھ مٹھائیاں، کچھ کھانے اپنے بتوں کے سامنے رکھ جاتے تھے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بابرکت ہو جائیں گے، اور پھر جب میلے سے واپس آتے تھے تو ان مٹھائیوں کو، ان کھانوں کو لیتے تھے اور پھر کھاتے تھے. اس کو وہ مبارک اور بابرکت سمجھتے تھے. اللہ اکبر. وہ کھانے شانے رکھ کے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں گا، میں کوئی تدبیر عمل میں لے آؤں گا تم جب جاؤ گے یہاں سے. اب وہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا اٹھایا، پہنچ گئے بت خانے میں. وہ جو کھانے پڑے ہوئے تھے سامنے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے پھر اس کو سورہ صافات میں ذکر کیا 23ویں پارے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، اپنی حجت تمام کرنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے ان بتوں کو مخاطب کر کے فرماتے اللہ تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو کھانے تمہارے سامنے پڑے ہیں، یہ جو مٹھائیاں رنگ پرنگی تمہارے سامنے پڑی ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر خود ہی فرماتے تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ مالا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک ضرب لگائی، بتوں کو توڑ پھوڑ کے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیا، لیکن ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا. بڑا جو بت تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس پر غصہ نہیں تھا، مگر نہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکمت اپنا رہے تھے تبلیغ کرنے کی، اس حکمت کے پیش نظر اس بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کے اس بڑے بت کی طرف آئیں. قالوا من فعل، اب وہ اپنے طریقے کے مطابق میلے سے جب واپس لوٹے تو پہلے بت خانے میں آئے. انہوں نے دیکھا تو ان کے تو خدا چیتھڑے چیتھڑے ہوئے پڑے ہیں، وہ تو سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے.
قالوا من فعل هذا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ کہنے لگے ہم نے ایک جوان سے سنا تھا جو ان کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے فاتو بہی علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لوگوں کے سامنے اس کو لے آؤ شاید کہ تاکہ لوگ اس کے گواہ بنیں، لوگ اس کا مشاہدہ کرے۔ اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب نمرودی موجود ہے، نمرود موجود ہے، وزیر مشیر کارکنان سارے، وہ بتوں کے پجاری، نمرود کے پجاری سارے موجود ہیں۔ انہوں نے نمرود کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ نے یہ کیا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت تمام کرنی تھی، ایک نقطے پر ان کو لے کے جانا تھا جہاں جا کے تبلیغ کرنی تھی۔ تو اس نقطے کے پیش نظر، اس حکمت کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے، ان کو اپنے من میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا اللہ اکبر، کہنے لگے یہ ان کے بڑے نے کیا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو ان بتوں سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں تو۔ اب یہ ایک زبردست کاٹ تھی۔ بھئی مناظرے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، مناظرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ سیدھی سیدھی بات بالکل کرتا جائے، اگلا بندہ جو ہے نا اس کا جواب دیتا جائے، ایسے تو کوئی نہیں سمجھتا۔ مناظرے میں کاٹ والی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جس وقت فرمایا نا اس بڑے سے پوچھو اس نے کیا ہوگا، بل فعلہ کبیرہم، میں نے تو نہیں کیا بھائی، کلہاڑا اس کے کندھے پر ہے، تو حال کی زبان تو یہی بول رہی ہے، آپس میں ان کی لڑائی ہوگی، بت ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہوں گے، تو بڑا ان کے اوپر حاوی ہو گیا، اور آلہ قتل بھی اس کے مونڈے پر ہے، برآمد بھی اس سے ہو رہا ہے، تو اب سارے دلائل اسی طرف جاتے ہیں، تو تمہارے بڑے بت نے کیا ہے یہ۔ اب جناب اور پھر فوراً ہی ایک دلیل دی بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، اور فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فاسألوہم سے دوسری دلیل ہے، اور فا جو ہوتی ہے نا فا یہ تعقیب کے لیے آتی ہے، فٹ بعد، فوراً بعد، یعنی ان کو موقع ہی نہیں دیا سوچنے کا، فوراً ایک دلیل دی، فرمایا ان چھوٹوں سے جو کچرے ہوئے پڑے ہیں نا ان سے پوچھ لو، اور ساتھ ہی فرمایا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ اب یہ کاٹ کی زبان تھی، یہ بڑے زوردار دلیل کا انداز تھا، فرمایا یہ بول سکتے تو ان کو پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ اپنے آپ کی طرف لوٹے، اپنے ضمیر میں جھانکا۔ بھائی ہر بندے میں ضمیر بھی تو ہے نا، وہ منہ پہ جتنا مرضی جھٹلاتا رہے، منہ پہ جتنا مرضی کہتا رہے میں نہیں مانتا، منہ پہ جتنا مرضی کہتا رہے کہ یہ درست نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک نہیں ہو، لیکن ضمیر تو آواز دیتا ہے نا کہ نہیں یار بندہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط تو ہی ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، حضرت ابراہیم کی اس دلیل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کی طرف، اپنے دلوں کی طرف لوٹے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا تم ہی ظالم ہو، زیادتی تم ہی کر رہے ہو، غلط تم ہی کر رہے ہو۔ اب ثم نکسوا علی رؤوسہم، وہ اپنے سروں پر اوندھے پڑے ہوئے، گر پڑے، یعنی دلیل کوئی بن نہ پڑی، بات میں وہ شرمندہ ہو گئے، نہایت شرمندہ ہو گئے۔ اب اس خجالت کے عالم میں آپ ذرا منظر کو تصور میں لائیے اور ذرا سوچئے، بادشاہ وقت ہے، اراکین بادشاہت موجود ہیں، وزراء مشیرین ہیں، حکماء موجود ہیں، جو سلطنت کے کارندے ہیں وہ سارے موجود ہیں، ایک اکیلا بندہ توحید کا پرچم بلند کر کے کھڑا ہے، اور سارے نمرودی، ان میں جو بڑے فصیح بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، بڑے شعراء بھی تھے، حکیم و دانا بھی تھے، ظاہر ہے پوری بادشاہت کا جو وہ بادشاہ تھا نا، پوری روئے زمین کا وہ بادشاہ ہے نا،
تو اس بادشاہت کو چلانے کے لیے دانشور بھی تو ہوں گے نا، عقل مند بھی تو ہوں گے، حکما بھی ہوں گے نا، شعراء بھی ہوں گے، تو وہ سارے کے سارے موجود ہیں، ان میں اکیلا بندہ اس نے لاجواب کر دیا اور سب کو شرمندہ کر دیا۔ اب اس خجالت کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، آپ کو تو پتہ ہے یہ بت بولتے نہیں ہیں، ان کا بس یہ کہنا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس نقطے پر ان کو لے کے آنا چاہ رہے تھے، جس پوائنٹ پر انہیں کھڑا کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ یہاں تک پہنچیں پھر میں ان کو تبلیغ کروں گا، اب آپ نے توحید کا علم بلند کیا، اب آپ نے تبلیغ کی کہ ہاں یہ صحیح موقع ہے۔ صحیح موقع پر صحیح چوٹ جب لگتی ہے پھر اثر ہوتا ہے۔ اب صحیح موقع تھا، اب سارے نادم تھے، شرمندہ تھے، دلیلیں ان کی گنگ ہو گئی تھیں، زبانیں بند ہو گئی تھیں، عقل کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ اب وہ جس نقطے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے آنا چاہتے تھے وہاں تک جب پہنچ چکے تھے تو اب آپ نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم اللہ کو چھوڑ کر یہ کس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ اب ذرا للکار دیکھیے، ذرا انداز گفتگو دیکھیے، بھائی اکیلا بندہ ہے، پوری سلطنت کے سامنے بغاوت کر کے کھڑا ہے، اکیلا بندہ، اور پھر اس کی گرج دیکھیے، انداز گفتگو دیکھیے، دلیل کا انداز دیکھیے، لفظوں کی کاٹ دیکھیے۔ وہ فرما رہے ہیں اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اُفِّل لَکُمْ، اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تف ہے تمہارے اوپر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اکیلا بندہ۔ آہا ہا ہا، یہ تبلیغ کا مزہ، اس کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب ظالم بادشاہ کے سامنے، جابر بادشاہ کے سامنے، اس کی حکومت کی عین طاقت کے عروج پر اکیلا بندہ اللہ پر توکل کر کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس انداز میں تبلیغ کر رہا ہو، تف ہے تمہارے اوپر، اور تمہارے معبودوں کے اوپر بھی تف ہے۔ یہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں کہہ رہا، استاد اپنے شاگرد کو نہیں کہہ رہا، پیر اپنے مریدوں کو نہیں کہہ رہا، یہ تبلیغ ایک موحد کر رہا ہے کافروں کو، مشرکوں کو، بت پرستوں کو، ظالم بادشاہ کو، ظالم حکومت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ تبلیغ کر رہا ہے اف ہے تمہارے اوپر، تف ہے، اور تمہارے معبودوں کے اوپر بھی تف ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں، عقل نہیں، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، جو بول ہی نہیں سکتے، جو خود کو بچا ہی نہیں سکتے، جو اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے، تم ان کی عبادت کر رہے ہو، تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ اب دلیلیں ختم ہو گئیں، اب بے بسی ہے۔ جس وقت یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے حکومتوں کا، جس وقت حکومت کسی ایک بندے کے سامنے دلیلوں میں ناکام ہو جاتی ہے، دلائل کا جواب نہیں دے سکتی، جب کسی کے سامنے گنگ ہو جاتی ہے، جب کسی کو مطمئن نہیں کر سکتی، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو اٹھا لو، اس کو اڑا دو، اس کو غائب کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کو بھون دو۔ یہی کام نمرود نے کیا تھا۔ قالو حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا تھا، اب آپ اندازہ کیجئے، پوری حکومت ایک بندے کے سامنے مجبور ہو گئی، دلیل نہیں دے سکی، جواب نہیں دے سکی، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ جب دلیلیں ختم ہو جائیں تو پھر بندوق کی زبان بولی جاتی ہے، جب دلیلیں ختم ہو جائیں تو پھر اسی طرح اٹھا لیا جاتا ہے، پھر دلیلیں جب ختم ہو جائیں تو جلا دیا جاتا ہے۔ تو نمرودوں نے بھی یہی کہا، حرکوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے بتوں کی مدد کرو، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو نا تو پھر یہی طریقہ ہے کہ اس کو جلا دو۔ بات پھر وہیں آ کے رک گئی ہے جو پچھلے جمعے پر آ کے رکی تھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھر چیخے کی تیاری کی گئی،
قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے پھر اس آگ کو پیغام کیا دیا، اور وہ آگ کیسے ٹھنڈی ہوئی اور سلامتی والی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں کتنے دن گزارے اور کیسے گزارے، وہ دن آپ کے کیسے گزرے، تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلے جمعہ کو